میں دونوں کا نوکر ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں دونوں کا نوکر ہوں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله العظيم آنکھوں کا نور دل کی راحت حسین ہے اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے اور قاتل حسین پر لعنت خدا کی آج تک اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التکریم حاضرین مکرم آج 10 محرم الحرام جو کہ اب 11 ہو گئی ہم یہاں شاہی جامع مسجد سیت پور میں شہدائے کربلا کے عظیم عنوان سے معنون اس باوقار تقریب میں جمع ہے
رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں اس جلسہ کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حب آل رسول کا ثبوت دیا۔ سید کا تذکرہ ہے اور سید کی آج زبان بول رہی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں جن کے دلوں میں رسول اللہ کی آل کی اہل بیت کی محبت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی امت سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف یہی مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ سیت پر کے دوستو، میری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ آسمان کے دامن میں اتنے ستارے نہیں ہیں جتنی میری تاریخ میں شہید ہیں۔ اور اسلام تو ہے ہی شہادتوں اور قربانیوں والا دین۔ سال کا آخری مہینہ جب یہاں ختم ہوتا ہے تو ذوالحج قربانی کی یاد دلاتے ہوئے ختم ہوتا ہے، اور سال کا پہلا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو قربانی کی یاد اور تذکرہ سناتے ہوئے شروع ہوتا ہے۔ ذوالحج بھی قربانی، محرم بھی قربانیاں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک جملہ کہوں اہل توحید کے لیے، اہل توحید کے لیے ایک جملہ کہوں کہ اسماعیل ذبیح سے لے کر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسماعیل ذبیح سے لے کر اسماعیل شہید تک، اسماعیل ذبیح سے لے کر اسماعیل شہید تک میرا ہر شہید قابل فخر ہے۔ وہ شاملی کا میدان ہو، بالا کوٹ کے کوہسار ہو، جھنگ کا میدان ہو، اللہ اللہ، افغانستان کے سنگلاخ پہاڑ ہو، وہ کہا اقبال نے الحکم للہ، کہ افغان باقی کوہسار باقی، افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک 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 للہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بدر کا میدان ہو یا خیبر کا، تبوک و حنین ہو یا احد و احزاب، کربلا ہو یا شاملی کا میدان، میری تاریخ کا ہر شہید میرے لیے سرمایہ
لیکن آج تو بات ہی شہدائے کربلا کی ہے. وہ تو شہادتوں کے سرخیل ہے. قرآن کریم نے ایک اعزاز دیا ہے شہید کو, ایک اعزاز. سماعت کیجیے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دیکھیں میں جھوم کر ڈوب کر قرآن پڑھوں گا. آپ نے کانوں سے نہیں سننا, دل سے سننا. 10 محرم کا آج دن ہے, بڑا یادگار رات ہے, اسے یادگار بنائیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو میری راہ میں میری مرضی پر جان دے دیں انہیں مردہ نہ کہا کرو. لا تقولوا بل احیاء, وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. میں نے عرض کی خدا بندہ شہید کو مردہ نہیں کہنا تیرا حکم ہے, نہیں کہوں گا. لیکن سر تو کٹ گیا ہے, لہو تو بہ گیا ہے, بیوی بھی اس کی بیوہ ہو گئی ہے, بچے بھی یتیم ہو گئے, قبر بھی بن گئی ہے, جائیداد بھی تقسیم ہو جائے گی, اولاد بھی یتیم ہو جائے گی. مردہ کہوں گا تو نہیں, لیکن سوچ میں تو بات آئے گی کہ مر گیا ہے. رب کائنات نے دوسرے مقام پر اس الجھن کو بھی حل کر دیا یہ کہہ کر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو میری راہ میں جان دے دیں, جو میری راہ میں شہید ہو جائیں, انہیں زبان سے مردہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, دماغ سے مردہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پہلے کہا کہنا, دوسری آیت میں کہا لا تحسبن, سوچنا بھی نہیں ہے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول, شہید عشق و وفا, دوش نبوت کا سوار, بطول کی گود کا کھیلا ہوا لال, نوجوانان جنت کا سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس نے جنم لینے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو آواز سنی وہ نبوت کی زبان سے اللہ کی تکبیر سنی. کانوں میں امام الانبیاء نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کا نام نامی حسین بھی خود رسول اللہ نے رکھا. یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے جس کے شکم میں, جس کے پیٹ میں سب سے پہلی غذا لعاب نبوت گیا.
اللہ کے رسول نے اپنے دہن میں اپنے لعاب میں سب سے پہلی گھٹی چبا کر حسین کو کھلائی. نام رکھا حسین، لعاب نبوت بھی دیا بطور پہلی غذا. کانوں میں اذان بھی کہی نوازے کے، جس کے کانوں میں امام الانبیاء نے اذان کہی ہو، وہ تیروں کی بوچھاڑ میں نماز کیسے چھوڑے. یہ حسین میرے آقا کے گلشن کا پھول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا. دنیا والے باغوں میں جا کر پھول سونگھتے، خوشبو محسوس کرتے ہیں، لیکن حسین میرا بولال ہے. جب اسے میں دیکھتا ہوں تو صرف دیکھتا نہیں ہوں، چومتا بھی ہوں، سونگھتا بھی ہوں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، چومنا تو سمجھ آیا کہ نواسا ہے، چومنا تو سمجھ آیا کہ پیارا ہے، یہ سونگھتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے حسین کے بدن سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے. یہ مقام ہے حسین کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت سے پہلے حضرت حسین کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا. بلوغت سے پہلے تو نانا کا انتقال ہی ہو گیا. 4 ہجری میں پیدائش ہوئی حضرت حسین. کتنی ہجری میں؟ 4 ہجری میں. اور 11 ہجری میں وصال نبوی ہے. تو کتنی عمر ہوئی وصال کے؟ 6 سال. بلوغت سے پہلے اپنے دست نبوت پر حسین سے بیعت لی. اور حسین نے بھی چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے نانا کے دست اقدس پر بیعت کی ہوگی. سیٹ پر والوں کیسا خوش نصیب ہے حسین. حسین کی عظمت تو اس مقام پر بھی دیکھیے کہ سارے صحابہ نبی کے پیچھے نبی کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں. حسین وہ خوش نصیب ہے کہ نماز میں نبی کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ دوران نماز نبی کے کندھے پہ سوار رہتا ہے. ابو بکر بھی پیچھے صف میں، فاروق اعظم بھی پیچھے ہے صف میں، عثمان بھی پیچھے ہے صف میں، علی باپ بھی پیچھے ہے مقتدی بن کر صف میں. سارے صحابہ مقتدی بن کر رحمت عالم کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں، اور حسین تو دوران نماز اپنے نانا کے کندھے پہ سوار رہتا ہے. نماز ختم ہوئی، فاروق اعظم نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا بیٹا حسین، بڑی خوبصورت سواری ملی ہے، بڑی عظیم سواری ملی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے اس سوال کے جواب میں فوراً کہا، ارشاد فرمایا یہ تو کہہ رہے ہو کہ کتنی عظیم سواری ہے، یہ بھی تو دیکھو نا کہ سوار بھی کتنا عظیم ہے. سوار بھی کتنا عظیم ہے. اور یہ تو ذاتی خصوصیات سے، ذاتی فضائل ہیں حضرت حسین کی.
مجھے میرے ساتھی کہہ رہے تھے خطیب اور مقررین آتے ہیں شان حسین نہیں سناتے، تو میں سناؤں گا ان کو شان وہ کہنے والے نے کہا ہاں کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ صدیاں حسین کی زمانہ حسین۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے بھی بڑی عظمتوں کے حامل ہیں کہ جس کی گود میں تربیت پائی، جس ماں کی گود میں تربیت پائی وہ جنتی عورتوں کی سردار نانا سید الثقلین، سید الکونین، نانا دو جہانوں کا سردار ہے، ماں جنتی عورتوں کی سردار، اور باپ حضرت علی سید الاولیاء، باپ کیا ہے؟ سید اولیاء الاولیاء، ولیوں کے سردار، ولایت کے شہنشاہ علی المرتضیٰ، سید الانبیاء نانا، سید الاولیاء باپ، سیدۃ النساء اہل الجنہ ماں، اور خود سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسین کی شان کا کیا حال ہے، حسین کی عظمتوں کا سید پور والوں کیا پوچھتے ہو؟ جس گود میں حضرت حسین نے تربیت پائی، ذرا وہ منظر دکھاؤ حدیث سے آپ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں چکی پیس رہی تھی، دانوں سے آٹا بناتی تھی، اور آیت بھی تلاوت کرتی تھی اور چکی کا پاٹ بھی پورا گھما دیتی تھی۔ فرمایا اذا الشمس کورت، چکی بھی گھوم، ایک قرآن فاطمہ گونج رہا تھا، ادھر ہلکی ہلکی چکی کے دو پاٹوں کے چلنے کی آواز بھی گونج رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ایک تیسری آواز بھی۔ وہ کیا تھا ابھی بتاتا ہوں۔ پڑھ رہی ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔
سیدہ فاطمہ کے لب قرآن پڑھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کے ہاتھ چکی چلا رہے ہیں، اور گود میں معصوم حسین ماں کا قرآن سن کر دہراتا جا رہا ہے۔ یہ تیسری آواز تھی۔ سیدہ فاطمہ کے لب قرآن پڑھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کے ہاتھ چکی چلا رہے ہیں، اور گود میں حسین سیدہ فاطمہ کا قرآن سن کر دہراتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے اقبال مولانا روم نے بھی بڑی بات کہی۔ اچھا، اس سے پہلے اقبال نے بات کہی، دونوں کلام فارسی میں، لیکن عجیب بات کہی ہے، ہمارے تاریخی سرمایہ جگہ دیجیے اس میں جاگ جائے۔ یہ ہمارا تاریخی سرمایہ ہے۔ اقبال کیا کہتا ہے کہ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادران را ماؤں کو کہہ دو گھروں میں جا کر، کاش آپ نے فارسی نہ چھوڑی ہوتی، ماؤں کو کہہ دو گھروں میں جا کر۔ اقبال کیا پیغام دے رہا ہے کہ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوۂ کامل بطول۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین، دنیا کی ہر بیٹی، دنیا کی ہر بیٹی باپ کے لیے جنت بن کے آتی ہے، باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، لیکن فاطمہ تیرے نصیب کا مقابلہ کون کرے؟ تو اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے جو خود پورے زمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ہر بیٹی رحمت ہے، ہر بیٹی رحمت ہے، لیکن فاطمہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ دنیا کی ہر ماں جوان بیٹو، میں جوانوں سے ماں کے دل نہ دکھانا، پیدا کرنے والے کی قسم ہر رشتہ مل جاتا ہے، ہر رشتہ مل جاتا ہے، ہر رشتہ مل جاتا ہے، لیکن جو پیار ماں دیتی ہے وہ ماں کے جانے کے بعد نہیں ملتا۔ دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے، لیکن فاطمہ وہ عظیم ماں ہے، اس کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو ان بیٹوں کے لیے جنت ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اس کو بھی اقبال یہ فارسی ہے، اس کو بھی اقبال کہتے ہیں مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، وز سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم کو تو ایک اعزاز ہے، ایک عظیم نسبت حاصل ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی ماں ہے، عیسیٰ کی ماں ہے۔ مریم
جناب مریم کو تو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن فاطمہ تیرا مقابلہ کون کرے؟ تجھے تو تین نسبتیں حاصل ہیں، تو حسنین کی ماں ہے، علی کی آبرو ہے، اور محمد کی بیٹی ہے۔ مریم یک نسبت انسان فض سے نسبت حضرت زہرا عزیز، فاطمۃ الزہرا حضرت حسین کا پہلا مکتب۔ فاطمۃ الزہرا کی گود حضرت حسین کی پہلی درسگاہ ہے۔ یہاں سے سیکھا، یہاں سے سیکھا۔ اور میں آپ سے کہوں، آپ شوہر ہیں تو تب بھی کہتا ہوں، بیٹے ہیں تو تب بھی کہہ رہا ہوں، اگر بھائی ہیں تو تب بھی کہہ رہا ہوں، حسین تب ہی پیدا ہوتے ہیں جب مائیں فاطمہ جیسے، جب مائیں چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھے گی تو بیٹے سر کٹاتے ہوئے قرآن پڑھے گی، جب مائیں چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھے گی تو بیٹے گردنیں کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھیں گے۔ سیٹ پر والوں، پردے میں موجود اپنی بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر مائیں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر مائیکل جیکسن سنے گی تو بیٹے بھی مائیکل جیکسن پیدا ہوں گے۔ یہ نمونے پیدا ہوں گے جو آج نظر آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جس طرح گدھوں کے جسم پر کٹنگ کر دیا کرتے تھے، یہ سروں پر ایسی کٹنگ کرتے تھے، جسے ہمارے موجودہ زمانے کے خطیب نے کھوتا کٹنگ کیا۔ حسین یوں ہی نہیں بنتے، بچوں کی پہلی تربیت ماں کی گود ہے۔ اگر یہ پہلا مدرسہ ٹھیک ہو جائے، 75% شخصیت کی تعمیر ٹھیک ہو جائے۔ 25% بچہ سکول سے، استاد سے، صحبت سے سیکھتا ہے، 75% ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ عبد القادر جیلانی نے یوں ہی نہیں کہا تھا ڈاکوؤں سے کہ روپے ہیں میرے پاس، انہوں نے تلاشی لی، کچھ نہیں تھا، لوٹنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا بچے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا، میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولتے، تم لوٹنا چاہ رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں روپے ہیں میرے پاس۔ کدھر ہے؟ کہا یہ دیکھو میری قمیض کے نیچے سلے ہوئے۔ میری ماں نے کبھی مجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب مائیں شیر خارگی کے وقت بچوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن کی تلاوت کریں گی تو بیٹے قاری قرآن پیدا ہوں۔ چار دیواری کے اندر کے فساد اور بگاڑ کو درست کیجیے۔ بہت محتاط اور بابردہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، چار دیواری کے اندر کے فساد اور بگاڑ کو درست کیجیے اور خود بھی ٹھیک ہو جائیے۔ مردوں سے کہا خود بھی ٹھیک ہو جائیے۔ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہو۔ میں نے کہا اپنی آبرو کے تحفظ کے لیے، بیٹی اہلیہ اپنی ہمشیرہ کی آبرو کے تحفظ کے لیے گھر کی دیواریں اونچی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی نگاہیں نیچی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری نگاہوں میں حیا آ جائے گی، تمہاری بہن محفوظ ہو جائے گی۔ پھر دہرا دیتا ہوں جملہ، گھر کی دیواریں اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی نگاہیں نیچی کیجئے۔ جی ہاں، اپنی نگاہوں کو پاک باز کیجئے، اپنی نگاہوں کو پاک دامن کیجئے۔ آج کسی کی بہن کو تاڑیں گے، کل آپ کی بہن تاڑی جائے گی۔ یہ قرض ہے، قرض دینا پڑتا ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا زرعی اور سنہری قول ہے. انہوں نے فرمایا غیرت مند آدمی، غیرت مند مرد، غیرت مند مرد کبھی کسی غیر عورت پر نگاہ نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ اسے احساس ہے کہ میں اس کا ڈالوں گا کوئی میرے گھر ڈالے گا. غیرت مند مرد وہ ہے جو دوسروں کی آبرو کو محفوظ رکھے. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آج معاشرے کا سارا بگاڑ تمہاری بدنگاہی نے پیدا کر دیا. ہاں تو بات کہاں تھی کہاں؟ ابھی تو شہادت شروع کرنی ہے بھائی، ابھی تو شہادت شروع کرنی ہے ہم نے. میرا ایک ذوق ہے کہ میں گفتگو میں اور تقریر میں قرآن سے سہارا لیتا ہوں. کسے کہانیاں نہیں سناتا، کسے کہانیاں نہیں، قرآن پڑھتا ہوں. قرآن میرے دور کے ایک عظیم خطیب نے حضرت حسین کی شہادت پر ایک جملے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ایک جملہ تھا، اس نے کہا حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں وہی ہوا جو حضرت یوسف کے ساتھ کنعان میں 11 بھائیوں نے کیا. قرآن کہتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. بہت توجہ چاہیے ہوگی. میں اگلے چند لمحوں میں کہ میں ذہن بنا کے آیا تھا کہ کوئی 1 گھنٹہ بات کروں گا. 12 بجے ہم نے 12 بجے سے پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے. اصل کام تو رہ رہا ہے، یہ تو ضمنی کام ہے سارے. اصل جزاک اللہ. دیکھیے نا جی، ہمارے بزرگوں نے ہماری اصلاح کی. پیٹ ہی سب کچھ نہیں ہے، پیٹ ہی سب، پیٹ تو جانور بھرتے ہیں. اللہ اکبر. انسان تو اس لیے کھاتے ہیں کہ جسم میں اتنی طاقت رہے کہ اسے یاد رکھے. عبادت کی قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. اب ایک ایک لفظ کو، قرآنی آیت کو دل کے کانوں سے سنیے اور اتاریے اپنے دل میں. قرآن آپ کے دل میں یوں اترے کہ بس دل کی دنیا بدل جائے. چوں بجا در اوست جا دیگر شبد. مولانا رومی نے کہا چوں بجا در اوست جا دیگر شبد، چوں جا دیگر شبد جہاں دیگر شبد. جب قرآن اندر جاتا ہے تو اندر بدل جاتا ہے، جب اندر بدل جاتا ہے تو سارا جہاں بدل جاتا ہے. سنیے قرآن. حسین کے ساتھ کربلا میں، کوفہ میں وہی ہوا جو یوسف کے ساتھ کنعان میں ہوا. گرا لگائی ہے میں نے. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب فإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب فأنتم عنه غافلون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة
11 بھائی حسد کے مارے ہوئے بھائی، اللہ بھائیوں سے بچائے، ہر بھائی سے نہیں، ایسے بھائیوں سے۔ یہ کہا نا کسی نے کہ آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، یہ چاہے یوسف کیا ہے؟ کنواں کے نام جہاں پھینکا بھائیوں نے، وہاں سے ایک آواز آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، یہ چاہ کا معنی کنواں، یہ وہ تیری پنجابی والی چاہ نہیں جیڑی تو 8 کپ دن میں دکار جانا ہے، یہ چاہ فارسی والا چاہے یوسف۔ آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت، ایسے بھائیوں سے اللہ بچائے۔ حسد ساری دنیا کو گلے لگائیں گے لیکن بھائی کو سلام نہیں کریں۔ بدبختی دیکھ، ساری دنیا ہاں میرا یار آ گیا، میرا یار بھائی سے بولتا نہیں، سال ہر سال گزر، لعنت ہے تیری مسلمانی کی۔ قرآن کہتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف فإنا له لناصحون۔ 11 بھائی حسد کے مارے ہوئے، بہت سلیکٹڈ الفاظ ترجمے میں یوز کروں گا، بس آپ سمجھتے جائیے اور پہنچتے جائیے جہاں پہنچنا، جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف فإنا له لناصحون۔ 11 بھائی حسد کے مارے ہوئے بھائی، محب بن کر حبدار بن کر، محب بن کر حبدار بن کر یعقوب کے پاس آئے۔ اس یوسف کو ہر وقت اپنی گود میں بٹھائے رکھتا ہے، ذرا چھوڑ بھیج ہمارے پاس 18,000 خطوط لکھے۔ یہ تو کہیں اور چلا گیا بھائی، ایج کوفہ میں آ جا ادھر، اور پھر شارٹ سرکٹ ہوا واقعہ کربلا کے بعد، خیموں کو آگ لگی اور وہ سارا ریکارڈ جل گیا۔ بڑا اچھا حربہ ہوتا ہے آپ کی حکومتوں، جب کرپشن چھپانی ہو تو ریکارڈ جل جاتا ہے۔ شارٹ سرکٹ ہوا، خیمے جل گئے، 18,000 خطوط جل گئے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کس نے لکھا تھا۔ قرآن نہیں چھوڑتا ہے۔ میں تجھے قصہ حسین راوی کی جھوٹی کہانیوں سے نہیں، قرآن سے سنا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف فإنا له لناصحون۔ یہ ہر وقت آپ نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، ذرا ہمارے پاس بھیجیے، ہم جنگل میں لے جائیں گے، سیر کرائیں گے، شکار کھلائیں گے، ذرا تگڑا ہو جائے گا، بیعت بھی کریں گے، ذرا تگڑا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ آ جائیے نا ہماری طرف کوفہ میں، آ جائیے نا، ہم بیعت بھی کریں گے۔
خطرہ نہ ہو جائے، نہ لے کے جاؤ تم لاپرواہ ہو، اسے نقصان پہنچ جائے گا۔ وہ کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم محب ہیں، ہم حبدار ہیں، ہم عاشق ہیں، بھیج دیجئے ہمارے پاس۔ جناب یعقوب نے بھیج دیا، جناب یعقوب نے بھیج دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ۔ سارے 11 بھائیوں نے ہاتھوں سے پکڑ کر، ٹانگوں سے پکڑ کر یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں پھینک دیا۔ جب کنویں میں پھینک رہے تھے، یوسف حیران حیران معصوم معصوم نظروں سے بھائیوں کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی تو محب بن کر لائے ہیں، ابھی تو حبدار بن کر لائے ہیں، ابھی تو میرے نام کے نعرے لگاتے ہوئے لائے ہیں، اب دوست کے عنوان سے، دوستی محبت کے عنوان سے لا کر بغض کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اوحینا الیہ، ہم نے یوسف کو وحی کی کہ یوسف گھبرا نہیں، تیرا دشمن اگرچہ ناپاک ارادے رکھتا ہے لیکن تیرا دوست بہت بڑا بچانے والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیات دراز، تیرا دوست بڑا بچانے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کنویں کو حکم ہوا، کنویں کو حکم ہوا کہ میری امانت آ رہی ہے۔ عرشوں پر جبریل کو حکم ہوا جلدی پہنچ پروں میں لے، جلدی پہنچ پروں میں لے۔ یعقوب کی گود یوسف کے لیے اتنی پرسکون نہ ہو کبھی جتنا یوسف کو کنویں میں سکون ملنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی پہنچ کنویں میں۔ جناب روح الامین پہنچے، بھائی خوش ہو گئے کہ یوسف دور ہو گیا، قدرت مسکرا رہی تھی کہ یوسف محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پھینکا، 11 بھائیوں نے پھینکا اور واپس آئے گھر۔ قرآن کی سچائیوں پر قربان، سیت پر والوں قرآن کی سچائیوں پر قربان۔ قرآن نے بتایا کہ آئے کس وقت واپس، آئے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، لفظ عشاء، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت روتے پیٹتے آئے۔ کیا خوبصورت مطابقت ہے۔ کس وقت؟ شام کے وقت، شام کے وقت۔ کس حالت میں آئے؟ یبکون، روتے پیٹتے آئے۔ اور آئے کیسے؟ واہ قرآن تیری سچائی پہ۔ بھائی یہ یوسف کی بات ہو رہی ہے، مطلب کوئی کچھ اور نہ سمجھ رہے نا۔ کل کو کوئی بات ہوئی تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے یوسف کی بات کی۔ پکڑائی نہیں دیتے ہم۔ آئے شام کے وقت، کون؟ بھائی 11 بھائی یوسف کے بھائی، یوسف کے بھائی آئے شام کے وقت، آئے روتے ہوئے، اور کیا لے کے آئے یہ بھی قرآن نے بتایا۔ فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ
قمیصه بدم الكذب خون آلود کرتے لائے خون آلود کرتے لائے اور آ کے کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا یہ بھیڑیوں کا خون ہے جو کرتوں پر لگا ہوا ہے جناب یوسف نے کرتا دیکھا جناب یوسف نے کرتا دیکھا کرتا بھی وہی ہے خون بھی لگا ہوا ہے لیکن بھیڑیا تو بڑا پڑھا لکھا تھا کرتا پھاڑا بھی نہیں پنجے کا نشان بھی نہیں بس خون لگا ہو نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکبیر روتے ہوئے آئے شام کو آئے لہو لگا کے آئے اور کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو جناب یعقوب نے پتہ کیا جواب دیا سن قرآن قال بل سولت لكم انفسكم امرا یہ جو تو داستان بیان کر رہا ہے یہ جو تو کہانیاں سنا رہا ہے یہ سچ نہیں ہے بلکہ تو نے افسانہ تراشا ہے بل سولت لكم انفسكم امرا فالصبر جمیل فالصبر جمیل کہیے نا فالصبر جمیل ماروں گا نہیں چلاؤں گا نہیں بے صبری نہیں کروں گا بلکہ صبر کروں گا اس لیے کہ سچے لوگ ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں جھوٹے لوگ ہمیشہ بے صبری کیا کرتے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان اور اللہ مدد اور نعرہ لگایا یعقوب نے یا اللہ واللہ المستعان یا اللہ مدد نعرہ لگایا یعقوب نے واللہ المستعان اللہ مدد کرے گا اس نے پہلے بھی کی آئندہ بھی کرے گا اب بھی کر رہا ہے وہی اپنے نبیوں اور رسولوں کا مددگار ہے یہ تو تھا قصہ یوسف کہ صبر کیا یعقوب ایک قصہ کربلا ہے سامنے جوان بیٹے کی لاش ہے علی اکبر کی 72 اصحاب و جان نثار شہید ہوئے جن میں سے 22 اہل بیت میں سے حسین پر جان مارنے والوں میں سے میدان کربلا میں حسین پر جان مارنے والوں میں سے سب سے پہلے جو شہید ہوا اس کا نام خانوادہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو حسین پر شہید ہوا اس کا نام ابو بکر تھا ابو بکر بن علی حسین کا بھائی باپ علی ہے لیکن ماں فاطمہ نہیں ہے ماں دوسرا شہید شہدائے کربلا میں حضرت حسن کا بیٹا اس کا نام بھی ابو بکر تیسرا شہید
دو بیٹے تجھے ہیں علی اصغر و علی اکبر. تیسرا شہید حسین کا اپنا ایک اور بیٹا، اس کا نام بھی ابو بکر. تین ابو بکر میدان کربلا میں حسین پر جان وار گئے. اور حسین نے ساری میتوں کو سامنے رکھے. 60 سال کا وہ بوڑھا مجاہد. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 60 سال کا، کم و بیش 2-4 سال کا نیچے. 60 سال کا وہ بوڑھا مجاہد جوان بیٹوں کی لاش اٹھائے ہوئے، معصوم بچوں کی لاش اٹھائے ہوئے صبر کرتا ہے، جس طرح یعقوب نے کہا صبر جمیل. کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا اور کچھ نہ کھویا وہ حسین. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے کربل کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے تو عالم میں اجالا کر دیا. یہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے بہت سے عواقب ہیں، نتائج ہیں، پیغامات ہیں، میسیجز ہیں. آج کل میں مختلف بیانات میں مختلف چیزیں بتا رہا ہوں. یہاں سیخ پور میں ایک امانت آپ کو دے دیا، سنبھالیں گے؟ اللہ آپ کو توفیق دے گی. جتنی امانتیں یہ قرآنی نکات میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ آپ کو شرح صدر عطا کرے. کربلا کی زمین میں مجھے یہ پیغام دیا ہے اور میسج دیا ہے کہ میری تاریخ میں صرف خالد بن ولید ہی کامیاب نہیں ہے، حسین ابن علی بھی کامیاب ہے. وہ خالد جس نے 100 جنگیں لڑی تھی، ایک بھی نہیں ہارا. ساری زندگی دعا کرتے رہے، یا اللہ شہادت کی موت دے. شہادت نہیں ملی، موت بستر پہ جا. جسم پر کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان تھا. موت نہیں آئی، شہادت نہیں ملی. لوگ کہتے ہیں کہ خالد بڑا کامیاب تھا، اتنا لڑا لیکن لڑائی میں کبھی مرا نہیں. میں کہتا ہوں صرف مارنے والے ہی مسلمان ہمارے ہاں کامیاب نہیں ہوتے، حسین کی طرح جان دینے والے بھی کامیاب ہوتے. صرف خالد کامیاب نہیں ہے، حسین بھی کامیاب ہے. مارنا بھی جیت ہے، لیکن کبھی کبھی مر جانا مارنے سے بڑی جیت ہے. مارنا تو جیت ہے ہی، کبھی کبھی دشمن کے ہاتھوں مر جانا بھی جیت ہے، بڑی جیت ہے. وہ کہا نا کسی نے، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیوں حسین کی، زمانہ حسین. تو مرا کون؟ یزید. خالد ہی کامیاب نہیں، حسین بھی کامیاب ہے. بدر، احد، خیبر ہی فتح نہیں بلکہ کربلا بھی فتح. کربلا بھی فتح ہے میری تاریخ میں. اور کربلا کا ایک میسج یہ بھی ہے
کہ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی. مصلی رسول پر مسجد نبوی کے محراب میں جس نماز کی تکبیر تحریمہ فاروق اعظم نے کہی اللہ اکبر، جس نماز کا آغاز یکم محرم کو فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں کیا، 10 محرم کو اس نماز کا اختتام کربلا میں حسین نے کر دیا. کاش یہ آپ یاد رکھیں. پھر دوہرا دیتا ہوں، یکم محرم کو جس نماز کا آغاز فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں کیا، اس نماز کا اختتام کربلا میں 10 محرم کو حسین نے کر دیا. تو کربلا کا دوسرا پیغام نماز، کربلا کا دوسرا پیغام نماز، اور کربلا کا تیسرا پیغام صبر. صبر صبر، مصیبتوں پر صبر، آزمائشوں پر صبر. اللہ ہم سب کو کربلا کے پیغامات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں، بالخصوص اس دوست کا جس نے آج کی اس محفل کا پورا اخراجات، یہ بڑے اخراجات ہوتے ہیں، یہ ساؤنڈ کا انتظام، سب سے مہنگا تو یہ مولوی بیچارہ ہوتا ہے جس کو آپ لاتے ہیں، مولوی لانا اور بھینس خریدنا. کوئی ایسی بات نہیں، یہ میں آپ کی خوش طبعی کے لیے باتیں کروں تاکہ آپ مسکراتے رہیں. ہم مسکرانے والے ہیں. ہم کون ہیں؟ رونے والے کوئی اور ہیں، رونے والے کوئی اور ہیں. ہم کون ہیں؟ مسکرانے والے ہیں. مسکراہٹ صبر ہے. مسکراہٹ کیا ہے؟ صبر ہے. صبر ہے. اللہ جس ساتھی نے آج کی اس مجلس کا، اس محفل کا، خوبصورت شہدائے کربلا کانفرنس کا اہتمام کیا، اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے. دیکھیں میں نے آپ کو کتنا قرآن سنا ہے. میں نے ساری شہادت حسین قرآن میں اشاروں میں سنا. قصہ یوسف کے تناظر میں آپ کو قصہ حسین سنا. آپ کو قرآنی نکات، قرآنی رموز بتائی، آپ کی روح میں قرآن اتارا. یہ سارا قرآن جو میں نے پڑھا، میں نیت کر لیتا ہوں، آپ نے سنا، آپ بھی نیت کر لیں کہ آپ کے اس محلہ کے جتنے دوستوں کے، مجھے کہا بھی گیا، جتنے آپ کے بزرگوار، والدین، احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ اس تلاوت کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچائے. میری ساری گفتگو قرآن تھی، اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین بزرگوں کی روحوں کو پہنچائے. آخر میں آپ اپنی روایت کے مطابق 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر شریف، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر دعا کرتے ہیں.